أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس کا احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی نعمت، ایمان جیسی دولت عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ اس کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے سراپا ہدایت بنا کر بھیجا۔ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب بھیجی جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ اس کتاب کا ملنا دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ احسان لیلۃ القدر میں کیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ایک رات جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ انعام، اللہ کا یہ کلام قرآن حکیم دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آج اس سال کے رمضان المبارک کی یہ آخری طاق رات ہے۔ معلوم نہیں کہ یہی وہ شب قدر ہو جس کی اللہ کے ہاں بہت فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اپنی عبادات میں پورے مہینے سے زیادہ سرگرم ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عبادت میں جن عبادات کو بہترین قرار دیا وہ ایک تو روزہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور ہم نے اللہ کے اس حکم کی پابندی کی۔ دوسری عبادت رمضان کی ساری راتوں میں قیام ہے، یعنی تراویح کی شکل میں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کو قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الظمأ، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وکم من قائم لیس له من قیامه الا السحر، اور کتنے ہی راتوں کو جاگنے والے، قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو اپنے رات کے قیام میں سوائے رات جگے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں کہ جن کے روزے بیکار، محض ایک ظاہری ڈھانچہ، اور جن کی راتوں کا قیام محض ایک دکھاوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عبادت قابل قبول ہے جو خالصتاً اسی کے لیے کی جائے، اس لیے کہ جس عبادت کے اندر ایمان نہ ہو، اخلاص نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہ ہو، اس کا تقوی نہ ہو، وہ عبادت نہیں۔ اسی طرح عبادت کی قبولیت کے لیے یہاں پر لفظ احتساب آیا۔ احتساب کا ایک معنی ہے کہ اجر و ثواب کی نیت اللہ پر رکھی جائے کہ وہی ہمیں اس کا اجر عطا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ خود احتسابی انسان اپنا جائزہ لے، اپنی نیت کو پرکھے، اپنا احساس کرے، خود کو جانچے، اس لیے کہ اپنے سے زیادہ کوئی اور خود کو پرکھ نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ ہم خود اپنا جائزہ لے سکتے ہیں، جیسا کہ سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا، انسان اپنے آپ سے خوب آگاہ ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں کیوں نہ پیش کرے۔ دوسروں کے سامنے تو ہم کسی بھی کام کے، اچھے یا برے کے، بہت سے بہانے کر سکتے ہیں،
عذر کر سکتے ہیں، دکھاوا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کی حالت کیا ہے وہ سوائے ہمارے کوئی اور جان نہیں سکتا۔ اس لیے انسان جب تک خود اپنے آپ سے خیر خواہ نہ ہو، خود اپنی بھلائی چاہنے والا نہ ہو، خود اپنی نیتوں کو پرکھنے والا نہ ہو، خود اپنے دل کا جائزہ لینے والا نہ ہو، اس وقت تک کوئی انسان کسی دوسرے کا بھلا نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا مل کر بھی ہمارے ایمان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہماری نیت کو درست نہیں کر سکتی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور تقوی کا احساس نہیں دے سکتی، جب تک یہ تڑپ، جب تک یہ احساس ہمارے اپنے اندر سے نہ جاگے۔ اس لیے اصلاح کا پہلا نقطہ، اصلاح کی پہلی سیڑھی خود انسان کے اپنے اندر ہے۔ لہذا رمضان المبارک کی تیسری چیز جس پر بخشش کا وعدہ ہے وہ لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لہٰذا اس رات کی بھی افضل ترین عبادت، اہم ترین عبادت، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت قیام اللیل ہے، یعنی رات کو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کا پڑھنا یا سننا، یہ اس رات کی افضل ترین عبادت ہے۔ اسی لیے آج کا پروگرام قیام اللیل سے شروع کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کا ایک بڑا حصہ زبانی یاد کر سکے، لہٰذا یہ سہولت کہ رات کے وقت عورتوں کو گھروں سے نکال کر ایک جگہ جمع کرنا اس وجہ سے ہے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جا سکے، سنا جا سکے، نماز ادا کی جا سکے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ اور پھر انفرادی طور پر عبادت کرنے سے بسا اوقات انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے۔ جب انسان دوسروں کے ساتھ مل کر ایک کام کرتا ہے تو دوسروں کو دیکھ کر انسان نیکی پر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے کہ اگر دوسرے جاگ رہے ہیں تو میں بھی جاگ سکتا ہوں، اگر دوسرے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں، یا دوسرے دعائیں مانگ رہے ہیں تو میں بھی یہ مانگ سکتا ہوں، میں آخر دوسروں سے پیچھے کیوں رہوں۔ اس لیے الحمدللہ اس رات کی عبادت کا ایک حصہ آپ نے مکمل کیا رمضان ہی کی رات میں، پھر دوسرا حصہ قرآن پاک کو سمجھنا، کیونکہ یہ قرآن انہی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس رات کی قدر و قیمت دوسری راتوں کے مقابلے میں آخر کیوں ہے؟ یہی رات کیوں؟ سال میں بے شمار راتیں ہیں، کئی سو راتیں ہیں، ان کے اندر جاگنا یا ان کی عبادت اتنی اہم کیوں نہیں؟ اور ان راتوں کی عبادت اتنی اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی، اس کی قدر اور اس کی اہمیت خود بتائی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر کا معنی قدر و قیمت بھی ہے۔ اس رات کی قدر و قیمت یعنی قدر و قیمت والی رات کیوں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا ہے۔ تو جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا اس رات کو قرآن پاک کی وجہ سے یہ اہمیت حاصل ہوئی، اس کی یہ فضیلت کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہترین رات ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے ہم پر، لہٰذا اس احسان کو محسوس کرنا، اس احسان کو احسان سمجھنا آخر کس طرح ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جب ہم اس کتاب کا حق ادا کریں۔ اس کتاب کا حق کیا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کو صحیح طور پر پڑھنا آئے، جس طرح یہ اتری ہے اسی طرح اس کو پڑھا جائے۔ نمبر 2 اس کو سمجھا جائے، اس پر غور و فکر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان عربی تھی، صحابہ کرام بھی عربی سے خوب واقف تھے، لہٰذا ان کو ترجموں کی اور تفسیروں کی بہت زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے درمیان موجود تھی۔ قرآن کی عبارت کو ڈائریکٹلی سمجھتے تھے، لہٰذا جب ان کے ہاں قرات ہوتی تو ان کے اندر خود بخود خشوع آتا، ایک ایک آیت پر وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہماری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں ہوتا، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، ہم اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں عذاب کی آیتیں آتی وہاں رک کر آپ عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اور جہاں جنت کا ذکر آتا وہاں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور جنت مانگتے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ قرآن سنتے وقت بھی ہماری نگاہیں ادھر ادھر کیوں اٹھتی ہیں؟ ہمارے دل اس کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے
کہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن کیا بتا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ ہمیں کس بات کی خبر دے رہا ہے، اس میں کیا خوشخبری آ رہی ہے، کس بات پر ڈراوا آ رہا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس بات سے رکنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب سمجھ آئے بھی تو ہم لوگوں کو بار بار یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے اس رات کے اندر قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ سمجھ لینا یہ بھی ایک بابرکت عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے ایک حصے میں دین کا تھوڑا سا علم حاصل کرنا ساری رات کے قیام سے افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ساری رات نوافل میں کھڑا رہتا ہے اور دوسری طرف دین کا کچھ حصہ سیکھتا ہے تو دین کا کچھ حصہ سیکھنا ان نوافل سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا سا حصہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی اپنے وقت کا استعمال کریں گے۔ تیسری چیز اس رات کی عبادت دعا ہے، اس لیے کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ قدر کا معنی تقدیر ہے، تقدیر کی رات، فیصلوں کی رات، آئندہ سال انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کون دنیا سے جانے والا ہے، کس کو کتنا رزق ملنے والا ہے۔ اس رات میں یہ فیصلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ ہو رہا ہو اور ہم عبادت کی حالت میں ہوں، دعا کی حالت میں ہوں، تو اچھے انجام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ معلوم نہیں اگلا رمضان ہماری زندگی میں آتا ہے یا نہیں۔